بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا کہ بھئی اہل حدیث لوگ جس کو دیکھو اس کا اپنا اپنا قول ہوتا ہے، کیوں بنائے اہل حدیث اپنی فقہ الگ؟ فقہ وہ تدوین کرے جس کے پاس فقہ نہ ہو۔ اہل حدیثوں کے پاس جتنی فقہ ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 4 فقہ مان تو 1/4 ہے آپ کے پاس، اور ہمارے پاس 4 ہیں۔ بعض ایسے سوشل میڈیا پر مشغول یا متحرک اور فعال بعض ان لوگوں کا جو اہل حدیثوں پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی تمہاری کوئی فقہ کیوں نہیں ہے، اہل حدیثوں کی فقہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھئی اہل حدیث اپنی فقہ کیوں نہیں تدوین کر دیتے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، سب اسی کو مان لیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا کہ بھئی اہل حدیث لوگ جس کو دیکھو اس کا اپنا اپنا قول ہوتا ہے، تو بھئی ایک کتاب اور ایک فقہ کی کتاب تدوین کر دو، سب اسی کو مانو تاکہ آپ لوگوں کے اختلاف ختم ہو جائے۔ تو یہ مولانا کی اصل میں مقلدانہ ذہنیت کے مطابق آنے والی بات ہے کہ وہ تقلید کے خول سے باہر تو آئے نہیں ہیں، تو وہ تقلیدی ذہنیت سے سوچتے ہیں جس طرح ان کی فقہ ہے ویسی ہماری فقہ ہو جائے۔ اب ہماری فقہ ہو جائے گی تو آپ ہم لوگوں کو آپس میں اپنا ہی مقلد بناؤ گے، 5 مذہب بناؤ گے۔ ہم مذاہب ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تحریک اہل حدیث کا مقصد ہے کہ مذاہب کا نام ختم ہو اور کتاب و سنت کی پیروی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک اہل حدیث کی فقہ بنا دی جائے تاکہ ایک 5ویں یا 6ٹھی فقہ آ جائے اور وہ ایک اور نیا مذہب کی شکل اختیار کر جائے اور پھر سب اسی کی پیروی کر کے مقلد بن جائیں اس کے۔ تو تحقیق کا دروازہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ اس سوال کے پیچھے ذہنیت، دوسری چیز یہ کہ اہل حدیثوں کی فقہ کیوں نہیں ہے، اہل حدیثوں کی فقہ کیوں ہو، سوال تو یہ ہے کیوں ہو، کیوں بنائے اہل حدیث اپنی فقہ الگ؟ فقہ وہ تدوین کرے جس کے پاس فقہ نہ ہو۔ اہل حدیثوں کے پاس جتنی فقہ ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 4 فقہ مان تو 1/4 ہے آپ کے پاس، اور ہمارے پاس 4 ہیں۔ 4 فقہ ہماری ہے، احناف کی فقہ بھی ہماری ہے، حنابلہ کی بھی ہماری ہے، مالکیہ کی بھی ہماری ہے، شوافی کی بھی ہماری ہے، ظاہریہ کی بھی ہماری ہے، 5 ہماری ہے، سب ہمارے علماء ہیں، انہی سے ہم سیکھتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے زیور کی زکوٰۃ کے سلسلے میں تینوں ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، اور یہ تینوں مذاہب اس بات کے قائل ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، سونے کے زیور میں جو استعمال کے لیے ہو اس میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے زکوٰۃ دی جائے گی، اور اہل حدیثوں نے امام ابو حنیفہ کا مسلک اختیار کیا ہے، تو یہ ہمارا ہی تو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کے پاس دلیل ہے حدیث کی۔ آپ دیکھیں امام صاحب کے پاس دلیل، تو ہم نے مسلک اختیار کیا امام ابو حنیفہ کا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ صاحب آپ کی بات نہیں مانیں گے، صرف حدیث مانیں گے، یہ نہیں کہا۔ لہذا ہمیں فقہ کو تدوین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی فقہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا 1/5 ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت نہیں فقہ الگ سے بنانے کی، ہمیں تو اپنے علماء کو جاننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے علماء احناف نے کیا کہا، ہمارے علماء شافعیہ نے کیا کہا، ہمارے علماء مالکیہ نے اور ہمارے علماء حنابلہ اور ظاہریہ نے کیا کہا ہے۔ ہم سب کو جاننا چاہتے ہیں، سب سے علم سیکھنا چاہتے ہیں، سب کی رائے اکٹھی کرنے کے بعد سب کو ایک مقارنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پڑھنا اور سمجھنا یہ اکتسابی علم ہے، علوم اعلیٰ ہے، اور یہ اعلیٰ قیامت تک کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بھئی عربی زبان سیکھنا، عربی کے قواعد سیکھنا، فقہ کے اصول سیکھنا، حدیث کے اصول سیکھنا، اور مصطلح کے اصول سیکھنا، عقیدہ سیکھنا، اصول و فروع کے قواعد سمجھنا،
ان کو آپ اگر سیکھ لیں یہ آلہ ہر کسی کے پاس آ جائے گا، تفسیر کے اصول وغیرہ ساری چیز ملا کر کے، تو یہ اس آلے سے، علوم آلہ اور ذرائع سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ علماء کی بات سمجھ سکیں اور دلیل سمجھ سکیں۔ لہٰذا ہم علماء ہی کی سمجھیں گے اور علماء ہی میں سے انہی سے پوچھ لیں گے بتا دیجیے کون سی بات آپ کس کی راجے لگ رہی ہے، وہ جب ترجیح دیں گے اس پر غور کرنے کے لیے ہم آلہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا علم تو قیامت تک جاری رہے گا کہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے انسان۔ لہٰذا ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت فقہ ہے۔